بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی اس وقت تمام انسانیت سے مخاطب ہے، اور اس کا تعلق معیشت کی بدحالی سے ہے۔ دیکھیں بھائی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معیشت کی بدحالی سے نکل آئیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز سستی ہو جائے، بغیر انسانوں کے مارے بغیر، یعنی یہ جو قتل عمد کی وبا چل پڑی ہے کہ بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دو، یہ انسانیت کا جو قتل عام ہو رہا ہے، اور مختلف طریقوں سے پیدا ہوئے ہوئے انسانوں کو بھی مارے جانے کی جو گھناؤنی سازشیں دنیا میں چل رہی ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ معاشی طور پہ ہم خوشحال ہو جائیں۔ تو بھائی اگر ہم واقعی میں اس بات میں سنجیدہ ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ معاشی طور پہ خوشحال ہو جائے، تو بھائی اس کا بہت سیدھا سا فارمولہ یہ ہے کہ جتنے غیر مسلم ہیں اول درجے میں تو یہ اسلام کی طرف آ جائیں، تو معاشی بدحالی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ان کے بس میں یہ نہیں ہے تو پھر وہ مسلمانوں کو ترغیب دیں کہ وہ صحیح سچے پکے مسلمان بن کے رہیں، چونکہ دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی بد افعالی سے، مسلمانوں کی بد چلنی کی وجہ سے، مسلمانوں کے پٹری سے اتر جانے کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا جو ہے اللہ کی پکڑ کی لپیٹ میں ہے۔ اس وقت جو، اور دیکھیں ایک بات طے ہے کہ جب بھی گناہ ہوتا ہے تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں پڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی سنت رہی ہے کہ گناہ پہ اچانک فوراً نہیں پکڑتے، ایک خاص وزن ہے نحوست کا، نحوست کو بمنزلہ پولوشن کے لے لیں، یعنی نوائز پولوشن اور جناب واٹر پولوشن، اس طریقے سے اور بہت سارے پولوشن ہیں۔ یہ جب ایک خاص حد تک، ایئر پولوشن ایک حد تک تو نگلیکٹیبل ہوتے ہیں، لیکن جب یہ الارمنگ اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں یہ پولوشنز، تو پھر ان کے نقصانات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر تو وہ پہلے وقت سے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے تھوڑے ہوتے ہیں، اتنے کم کوانٹٹی میں ہوتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتے۔ اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ ایک ڈرم پانی کا بھر لیں، ڈرم پورا، اور اس میں ایک قطرہ دودھ کا ڈال دیجئے، تو کیمیکلی تو اس کے اندر تبدیلی آئے گی، کلر کی اعتبار سے بھی آئے گی، اور ٹیسٹ کے اعتبار سے بھی آئے گی، اور اس کی جو کچھ بھی منرلز ہیں اس کے اعتبار سے بھی آئے گی۔ جو چیزیں دودھ کے اندر شامل ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہو گئیں،
لیکن بہت ہی حساس قسم کے آلات کے ذریعے سے تو اس کو ناپا جا سکتا ہوگا، جس کی کو شمار کرنا بھی مشکل ہوگا، چونکہ وہ بہت تھوڑی سی مقدار ہے۔ پھر ایک قطرہ اور ڈال دیجئے، پھر ایک قطرہ اور ڈال دیجئے، یوں کرتے 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 اس میں پاؤ ڈرم کے بقدر دودھ ڈال دیجئے۔ اس میں وقت لگے گا اور اچھا خاصا وقت لگے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس ڈرم کا کلر بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، پانی کا ٹیسٹ میں بھی فرق آنا شروع ہو جائے گا، یعنی ہر اعتبار سے۔ اور یہاں تک کہ اگر ہم نے پورا کا پورا ڈرم پانی، ایک ڈرم پانی میں، وہ آدھے ڈرم پانی میں آدھا ڈرم دودھ ڈال دیا تو حیت ہی تبدیل ہو جائے گی، دودھ کا گمان ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مسفٹ سی مثال دی ہے یہ عرض کرنے کے لیے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک خاص وزن ہے، یعنی آدمی کی یعنی انفرادی حیثیت میں بھی پکڑ کے لیے اور اجتماعی حیثیت میں بھی انسانیت کو پکڑنے کے لیے۔ تو جب حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں مسلمان تو پھر اللہ جل شانہ، اور یہ تو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یک لخت پوری انسانیت کو پکڑا ہے، اور پکڑنے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے کہ ابھی تک یہ بحث چل رہی ہے کہ کرونا انسانوں کی اپنی ایجاد ہے، پلانٹڈ ہے، یا یہ قدرتی ہے۔ چاہے یہ قدرتی ہے، چاہے یہ پلانٹڈ ہے یہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ جل شانہ جب چاہیں گے یہ ختم ہو جائے گا، چاہے ویکسین کے ذریعے سے ختم ہو، چاہے اللہ کے براہ راست حکم سے ختم ہو۔ آگ پانی سے بھی بجھ سکتی ہے، بارش سے بھی بجھ سکتی ہے، اوپر اس کے مٹی ڈال دی جائے تو بھی بجھ سکتی ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آگ کو براہ راست اللہ کا حکم آ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ پانی، تھوڑا حصہ پانی ہو، زیادہ حصہ مٹی ہو تو پانی کا اثر ختم ہو جائے گا اور مٹی کا اثر غالب آ جائے گا اور اس پہ رستہ بن جائے گا۔ لیکن دریا، سمندر، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اور اس میں خشک رستہ بن رہا ہے، اللہ کے براہ راست حکم سے، اللہ کی قدرت کاملہ سے حکم دیا کہ اس کے اوپر اپنا عصا مارو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا ماریں، رستہ بن گیا۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ مطلب مجھے جو اس عنوان پہ یعنی طبیعت مائل ہوئی بات عرض کرنے کی، وہ یہ کہ خالی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کافروں کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ جب تک اللہ جل شانہ کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں یوں عرض کر دوں کہ اور اگر ان کے بس میں یہ نہیں ہے تو کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پہ محنت کریں کہ وہ سچے پکے مسلمان بن جائیں، چونکہ پوری دنیا کا امن مسلمانوں کے افعال کے اوپر ہے۔ اگر یہ مسلمان بن کر رہیں گے اور اپنے مختلف نام نہ رکھیں گے، ایک
کافروں سے بھی مجھے ایک بات کا گلہ ہے، اور کافر نما مسلمانوں سے بھی اس بات کا گلہ ہے کہ وہ علماء کرام کے بارے میں بڑا اول فول بکتے ہیں، خاص طور سے اس بات پہ کہ ہم کون سے مولوی کا اسلام قبول کریں، ہم کون سے مولوی کے اسلام کے پیچھے چلیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ علماء کتنے بھی بٹے ہوئے ہوں، لیکن بنیادی پیغام سب کا ایک ہے، بنیادی پیغام سب کا ایک۔ اللہ کے وجود کے بارے میں کسی کا بھی نظریہ مختلف نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی رسول ہونے پہ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے فروعی مسائل میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو وہ اس اختلاف سے ایمانیات پہ کوئی حرج نہیں آتا۔ اعمال حسنہ یعنی نیک اعمال کرنے کے لیے آپ کسی بھی مولوی صاحب کو بھی فالو کر لیں گے تو آپ کا کام بن جائے گا۔ کیا انسانیت نہیں بٹی ہوئی ہے؟ کوئی لبرل ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی سیکولر ہے، کوئی ڈیموکریٹ ہے، اور وہ کیا ہے، وہ تو میرے منہ سے نکلتا بھی نہیں لفظ، کنزرویٹو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ مولوی کے مختلف ہونے سے فرق پڑتا ہے سارا۔ تو یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں۔ تو میں یعنی کافروں کا ہاتھ مضبوط کرنے والے جو مسلمان ہیں ان سے بھی بہت ہی محبت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں جی، پکے مسلمان بن جائیے۔ آپ کی اس روش کی وجہ سے آج پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، اور جتنے کافر ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ سنجیدگی سے اس بات کو سوچیں اور اسلام کی طرف آنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کے عمل کو نہ دیکھیں بلکہ حقیقت اسلام کو دیکھیں۔ اور اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے مسلمانوں میں عمل کے اچھے ہونے کا تو آئیں مسلمانوں میں محنت کریں، مسلمانوں کو دعوت دیں کہ بھائی یہ دین تمہارا سچا ہے لیکن تم سچے نہیں ہو، تم سچے بن جاؤ، ہم بھی تمہارے اندر شامل ہونے کو تیار ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا پوری دنیا میں ایک عجیب بہار آ جائے گی۔ دیکھیں جی، ایک بات طے ہے کہ کوئی بھی گناہ جب ہوتا ہے تو منی ٹرم میں اس کا نقصان سامنے آتا ہے۔ عام طور پہ گناہوں کو منی ٹرم میں نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اس لاک ڈاؤن نے ثابت کر دیا ہے کہ گناہوں کو ہم منی ٹرم میں بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس معیشت کی بدحالی کو اگر ماہرین کیلکولیٹ کریں اور پھر مسلمانوں کی جو دنیا میں تعداد ہے اس کو کیلکولیٹ کریں اور اس پوری معیشت کی بدحالی کو ڈیوائیڈ کریں مسلمانوں کی تعداد سے، تو ایک مسلمان کی بدافعالی یا گناہوں کی وجہ سے جو دنیا میں معیشت کی تباہی ہوئی وہ سامنے آ جائے گی، اور پھر وہ مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں نے کون کون سے قسم کے گناہ کیے ہیں، تو ان گناہوں سے ڈیوائیڈ کرے اس کے حصے کی وہ بدحالی جو اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی، تو فی گناہ اس کو اپنی
وہ پتہ چل جائے گی کہ اس کے ایک گناہ کی وجہ سے دنیا میں منی ٹرم میں کتنی بدحالی آئی۔ تو یہ تو اللہ جل شانہ نے بڑا ایک اچھا موقع دیا ہے ہمیں صحیح طور پہ، یعنی روحانیت کو مادیت کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے۔ تو بھائی بہت ضروری ہے ہم لوگ ہوش کے ناخن لیں، اس کو کھیل نہ سمجھیں، اس کو کھیل نہ سمجھیں۔ لاکھ یہ پلانٹڈ ہے، لاکھ کچھ ہے، لیکن یہ انسانیت کی تباہی اس سے ہو رہی ہے۔ اور ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو دجال کا فتنہ آنا باقی ہے۔ بلکہ کچھ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، لوگ سے مراد جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماہرین ہیں، کہ دجالی فتنے کی آمد تو تھی ہی، اب گویا کہ یہ پہلی قسط آ گئی ہے۔ دجالی فتنے میں عموماً انسانیت ہی کے نقصانات ہوں گے، اور اس کے اندر دھوکہ دہی بہت ہوگی، جس طرح آج کل چل رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے نہیں، کوئی بھی نہیں مر رہا، یہ سب الو بنا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے 2001 ایک شہر کے اندر مر رہے ہیں روزانہ۔ تو یہ سب آنکھوں میں دھول جھونکنے والے گیم ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اور اسی کے اندر نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے نفسیاتی ہوتے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور معاشی طور پہ جو بدحالی ہے، اس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے۔ مع السلام۔